حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کس گھرانے میں ولادت ہوئی اور اس ٹائم کے عرب کے حالات تھے؟ عرب کے اس بدنام معاشرے میں بھی تطہیر کے نام سے، طہارت کے نام سے، پاکیزگی کے نام سے جانی جاتی تھی. حضرت عائشہ کے سامنے بھی حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے. خدیجہ الکبریٰ سونے کا ایک ڈھیر لگاتی تھی جس کے پیچھے کھڑا ہوا اونٹ نظر نہیں آتا تھا. اپنے نوکروں کے ذریعے اعلان کرواتی تھی جو رسالت مآب کا کلمہ پڑھ لے وہ سونے کے ڈھیر سے اٹھا کے لے جائے. گریٹسٹ لو سٹوری تھی دونوں کے بیچ. واحد دروازہ ہے جس کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا بن کے برات لے کے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کا جو ہے وہ نکاح ہوا تھا. میسرہ بی بی خدیجہ کا وہ غلام ہے جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر رشتہ لے کے آیا تھا ان کی سہیلی نفیسہ کے ساتھ. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی ملاقات نہیں ہوئی. اس میں بھی ایک راز ہے، بی بی نے اپنا رشتہ کیوں بھیجا. وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینوں تک نہیں مسکرائے. سال پورا عام الحزن. ملکہ عرب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار بے مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی ملاقات کا کیا احوال تھا؟ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام کیسے پہنچایا؟ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل چکی تھی؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر اس سے پہلے ہم نے آپ سے عرب کے اسلام آنے سے پہلے کے حالات پر بات کی. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تو کس گھرانے میں ولادت ہوئی اور اس ٹائم کے عرب کے حالات تھے؟ جی بیٹا، جب میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا خویلد جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے والد تھے، اور وہ خویلد بھی اس دور میں بت پرست نہیں تھے، توحید پرست تھے. ایسے یہ بتایا تھا. اور ان کا تعلق بہت کلوز تعلق تھا سرکار ابو طالب کے ساتھ. یعنی جب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آئی ہیں نا سرکار ابو طالب کے پاس پہلی مرتبہ، تو بلکہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آپ کو ایک عرض کروں کہ جو ان کا پہلا جو مطلب جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں صادق اور امین مشہور تھے نا، تو پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس معاشرے میں طاہرہ مشہور تھی. سبحان اللہ. یعنی خدیجہ طاہرہ جو ان کا لقب ہے نا وہ ازواج مطہرات کے مرتبے پہ آنے سے بہت پہلے کا ہے. ایسے کہا جاتا ہے نا کہ حجاب کا حکم تو بعد میں آیا تو پہلے سے کرتی وہ تھی. بالکل حجاب میں ہوتی تھی اور وہ اس وقت بھی بہت بڑی تاجرہ تھیں، لیکن ان کے ارد گرد ان کی کنیزوں نے ایسا حصار بنایا ہوتا تھا اور ان کا اپنا جو پردہ تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے. تو عرب کے اس بدنام معاشرے میں بھی طاہرہ کے نام سے، تطہیر کے نام سے، طہارت کے نام سے، پاکیزگی کے نام سے جانی جاتی تھی. دیکھیں ایک چیز ہے بیٹا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہستی کا نام ہے. بے شک. جن کے لیے اللہ نے اپنی پوری کائنات کی پیٹنٹ شپ لکھی ہے. ایسے ہی ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق ہم صرف پڑھ کے گزر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کچھ نہ بناتا. وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ عقد ہے جو باقاعدہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کا خطبہ دیا. میں جب ان کے عقد کے بارے میں بات کرتا ہوں تو آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ وہ جو چیزیں یہاں موجود تھیں وہ آج اسلام میں موجود ہیں. اچھا. یعنی اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، لیکن جس طریقے سے بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ کا عقد ہوا وہی طریقہ آج رائج ہے. حالانکہ اس وقت دین نہیں آیا تھا، حالانکہ اس وقت نہیں تھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور یہ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے ہیں جب آپ کا عقد ہوا بی بی کے ساتھ، اور جب بی بی نے پردہ فرمایا آپ کی ایج تقریباً 53 سال ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 25 اور 3 یہ تقریباً 28-30 سال کا تعلق ہے ان کا. 30 سال کی رفاقت میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور عقد نہیں کیا، کوئی اور عقد نہیں کیا، صرف پاک بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور ایسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ اپنی جو حضرت عائشہ کے سامنے بھی حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے. بے شک بیٹا ایسے ہی ہے. باقی تمام ازواج کے سامنے بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
یعنی آپ کا ایک فرمان ہے جو ہمیں اکثر پڑھایا بھی جاتا ہے، حدیث میں بڑا ہے کہ جس وقت سب نے مجھے چھوڑ دیا اس وقت خدیجہ نے میری مدد کی، جس وقت مجھے جو ہے وہ سخت ضرورت تھی خدیجہ نے اپنا مال میرے اوپر سے نچھاور کیا۔ وہ ایک میں نے روایت بیان کی تھی، چلیں شروع میں اس کا ذکر کریں، پچھلی ایک پوڈ کاسٹ میں، کہ بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب نبوت کا اعلان ہوا ہے اور لوگ مخالف ہوتے تھے تو اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے معیشت کی، ایسے ہی ہے، اکانومی کی۔ عرب کے جتنے بڑے سردار تھے، جتنے بڑے بڑے گھر تھے، جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے، وہ بی بی پاک کے مقروض تھے۔ اچھا، بی بی پاک کے مقروض تھے۔ آپ نے اعلان کر دیا جو بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا میں اس کو اپنا قرضہ معاف کرتی ہوں۔ اور وہ جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مستدرک میں، یہ بڑی مستدرک ابی الحاکم کی بات کرتا ہوں، یہ اس میں ایک روایت بڑی مضبوط ہے کہ بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سونے کا ایک ڈھیر لگاتی تھی جس کے پیچھے کھڑا ہوا اونٹ نظر نہیں آتا تھا، سبحان اللہ، اور اس اونٹ کے ساتھ کرسی کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما کے اپنے نوکروں کے ذریعے اعلان کرواتی تھی کہ جو رسالت مآب کا کلمہ پڑھ لے وہ سونے کے ڈھیر سے اٹھا کے لے جائے۔ وہ سونے کا ڈھیر بانٹتی تھی، جب شام کو ڈھیر ختم ہو جاتا تھا تو اپنی چادر سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کو صاف کر کے، جو جملے ہیں جس کو سیرت حشام میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور شبلی نعمانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ جملہ بڑا کمال کا ہے، ہم اس کو پڑھے بغیر نکل جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا صدقہ اتار دیا میں نے۔ کیا پرسنالٹی ہوگی، گریٹسٹ لو سٹوری تھی دونوں کے بیچ میں۔ بیٹا یہ آپ کی سوچ ہے، یہ اس سے بڑی محبت کی داستان۔ دیکھو ایک اور چیز، مطلب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا تو ہماری جو محبت کا لیول ہے نا وہ اور طرح کا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلا رشتہ کون سا بنایا؟ میاں بیوی کا۔ آدم اور حوا ماں باپ تب بنے جب ان کی اولاد ہوئی، پہلے تو وہ تھے۔ تو کائنات میں جو سب سے بڑی پرسنالٹی ہیں، جو کائنات کی سب سے آئیڈینٹیکل پرسنالٹی ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے ساتھ جب اللہ نے کسی کو جوڑا ہے، اللہ نے جب ان کو جو دیا ہے، اور واحد دیکھیں ازواج مطہرات کا جو ہے وہ اپنی درجہ بہت بلند ہے، وہ رسالت مآب کا حرم ہے، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا سارا کچھ واجب ہے، لیکن یہ واحد دروازہ ہے جس کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا بن کے برات لے کے گئے۔ کسی اور دروازے پہ دولہا بن کے برات لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے سوائے پاک بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے۔ اور خویلد سے شروع کرتے ہیں جی۔ حضرت خویلد جو ہے نا، ان کی بڑی دوستی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام سے، جن کی بیٹی کا نام پاک بی بی خدیجہ ہے۔ ان کے بڑا تعلق ہے سرکار عبد المطلب علیہ السلام سے، جن کی بیٹی کا نام پاک بی بی خدیجہ ہے۔ یہ گھر اس وقت مکے کے بڑے رئیسوں کا گھر ہوتا تھا، اور یہ جو گھر تھا سرکار عبد المطلب علیہ السلام کا، یہ کوئی عام سا کوئی جو ہے وہ ایسا گھر نہیں تھا جن کی کوئی معیشت کمزور تھی۔ رئیس یہ بھی بہت بڑے تھے، رئیس وہ بھی بہت بڑے تھے، لیکن پاک بی بی خدیجہ کا دولت کا ایک اندازہ صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ پاک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس جو ہے وہ عام روایتوں میں کسی میں 2 لاکھ، کسی میں 3 لاکھ، کسی میں 4 لاکھ کی روایت ہے کہ اونٹ ہوتے تھے۔ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ فلیٹ جو ہوتا ہے نا گاڑیوں کا یا ٹرکس کہہ لیں، اس وقت کو ٹرک کا کانسیپٹ نہیں تھا، اس وقت اونٹ کا کانسیپٹ تھا جو مال لاد کے چلتا تھا۔ تو 2 لاکھ اونٹ فرض کیا، کم سے کم روایت ہے کہ ان کے پاس 2 لاکھ اونٹ تھے جو تجارت کے لیے جاتے تھے۔ 2 لاکھ اونٹ وہ تھے جو ایکٹیو تجارت کے لیے جاتے تھے، اچھا، اور باقی اونٹ جو ہے نا وہ مطلب باقی اس کی اولاد، یہ وہ اس کی پوری جو ہے وہ نسلیں بھی ہوتی ہوں گی۔ اب اگر 2 لاکھ اونٹ ہیں تو ان رکھنے کے لیے کچھ جگہ تو چاہیے ہوگی نا، بالکل کوئی رقبہ 2 لاکھ اونٹوں کے لیے جس کو جہاں پہ ان کا چارہ لگے گا، جہاں پہ وہ کریں گے، کچھ چھوٹا موٹا رقبہ ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اندازے کے طور پہ بیان کرتا ہوں، ایک اندازے کے طور پہ، یعنی 2 لاکھ اونٹ ہیں، اور 2 لاکھ اونٹ جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا اونٹ جو ہے وہ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ اتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا، اتنا بڑا قافلہ اونٹوں کا، ٹھیک ہے، یعنی پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، اتنا بڑا قافلہ۔ 2 لاکھ اونٹ ہے،
ایک اونٹ ایک چکر تجارت کا سفر کرے، ایک سکہ سونے کا کما لے، ایک سکہ سونے کا، تو 2 لاکھ سکے سونے کے، بالکل 2 لاکھ سکے سونے، یعنی ایک سکہ جو سونے کا تھا، جسے طلائی جو ہے وہ زر طلائی کہتے ہیں، جو سونے کا ایک زر تھا یا سکہ تھا، وہ تقریباً 1 تولے کا، ٹھیک ہے، 2 لاکھ تولے، 100 تولے کا 1 کلو، 100 تولے کا 1 کلو، اور یہ ایک بزنس ٹرپ میں، ایک بزنس ٹرپ، 100 تولے کا 1 کلو، تو 2 لاکھ میں کتنے ہوئے؟ 20,000 کلو سونا۔ آپ ان کی معیشت کا اندازہ لگا سکتی ہیں وہ کتنی بڑی معیشت تھی ان کی۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے کہا تھا کہ بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کوئی عام سی پرسنالٹی نہیں ہے، پوری دنیا میں جو موٹر ویز کا نظام ہے نا، انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے متعارف کروایا ہے نا، وہ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اوکے، پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ایک زمین خریدی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 12 میل تقریباً چوڑی اور 1700 سے 1800 میل تقریباً لمبی وہ جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جگہ جگہ کے اوپر چراگاہیں تھیں، جگہ جگہ کے اوپر وہ سرائے تھی، اور جگہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی کی چیزیں تھیں، یعنی یمن سے ہو، کرن سے ہو، کدھر سے بھی کوئی بھی قافلہ اگر اس روٹ کے اوپر آ گیا نا، جس کے اوپر سیکیورٹی کا انتظام بھی ہے، جس کے اوپر اونٹوں کا چارہ بھی ہے، یعنی اونٹ بھی بیمار نہیں ہوں گے، جہاں پہ کھانا بھی ملے گا ان جو ہے وہ سفر کرنے والوں کو، جہاں ان کو سیکیورٹی بھی ہوگی، تو وہ سیدھا مکہ پہنچے گا بغیر نقصان کے۔ یہ نظام اس وقت متعارف کرایا تھا پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام، اس لیے تو ان کی ذہانت کے سب قائل تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ وہ علاقہ سمجھیں کہ وہ مکے کا جو ہے وہ اس طرف سے جو روٹ بنتا ہے نا، وہ اس وقت آپ کا یو اے ای کے اندر سے گزرتا ہوا اس طرف سے سمندر کی طرف جاتا ہے، اور ادھر سے گزرتے ہوئے یمن کی طرف جاتا ہے۔ یہ سارا روٹ ان کا اپنا ذاتی تھا، ذاتی۔ یمن میں بھی ان کی جائیداد تھی، کرن میں بھی ان کی جائیداد تھی، ان کی ادھر اس طرف والی سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ یثرب سے آگے یہ یمبو کا علاقہ تھا، وہاں ان کی جائیداد تھی، ذاتی جائیداد تھی۔ یعنی بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی معیشت اتنی بڑی تھی کہ ان کے خیمے، جو غلاموں کے خیمے ہوتے تھے نا، اس کی جو رسیاں ہوتی تھی وہ بھی سونے کی جو ہے وہ چیزوں سے آراستہ ہوتی تھی، ان میں بھی جواہرات لگے ہوتے تھے، یعنی انہوں نے خیمہ باندھنے کے لیے جو رسی استعمال کی ہے اس میں بھی وہ سونے کی کچھ چیزیں یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی تھی۔ اچھا سر، یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کا جو ہے وہ نکاح ہوا تھا۔ دیکھو بیٹا، اس کی کوئی مستند روایت نہیں ملی، کیونکہ جریرۃ طبری نے اس کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہوا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے مجھے نہیں لگتا، کیونکہ وہ بزنس میں تھیں، ان کی شادی جو ہے وہ ہوئی رسالت مآب سے ہے، اس لیے نہ ان کی کوئی اولاد کا کانسیپٹ ہے، ان کی اگر کوئی اولاد ہے تو وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کے علاوہ نہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے خود رشتہ کیوں بھیجا تھا اور کیسے ہوا۔ یہ میں آپ کو ایک پوری ایک سٹوری ہے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، جہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کیا وجہ اور کیا سین ہوا۔ کیونکہ اس ایگزامپل کو بھی فالو کیا جاتا ہے نا کہ خواتین اپنے رشتے کا پیغام خود بھیج سکتی ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا۔ بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیوں بھیجا اور کیسے بھیجا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا زبردست ہے، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو روک کے اس لیے بیان کروں گا تاکہ ذرا لوگوں کو سمجھ آئے۔ بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ کا میں نے آپ کو بتایا کہ موٹر ویز کا ایک پورا نظام تھا، وہاں ان کی سیکیورٹی تھی۔ ان کے قافلے میں اگر کچھ چوریاں ہوتی تھیں نا تو وہ مکے کی گلیوں میں سے ہوتی تھی، مکے شہر کے اندر سے جب وہ ان کا قافلہ گزرتا تھا تو گھروں کے اندر سے لوگ یا چیزیں وہ ان کی چوری ہو جاتی تھی۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ان کے غلاموں نے کہا کہ جی باقی تو ہم سنبھال لیتے ہیں سارا، وہ آگے سارا انتظام سنبھال لیتے ہیں، مکے سے جب ہمارا قافلہ گزرتا ہے نا تو مکے سے ہمارے سامان کی چوری ہوتی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا وہ برقع پہنا، حجاب کیا، اپنی کنیزوں کو ساتھ لیا، اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کے دروازے پہ آتی ہیں۔ اب ابو طالب علیہ السلام مکے کے سردار ہیں، خانہ کعبہ کی متولیت ان کے پاس ہے، سقایا کے ذمہ دار وہ ہیں، بہت بڑی پرسنالٹی ہیں۔ یعنی مکے کا جب کسی نے کسی کی کوئی شکایت لگانی ہوتی ہے تو اس کے بڑوں کے پاس آتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ مکے کے جو بڑے سردار تھے ان کے پاس آئی۔ اب چونکہ پردہ کیا ہوا تھا، سرکار ابو طالب نے پہچانا نہیں،
انہوں نے اپنا سر پہ ہاتھ رکھ کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے دوست خویلد کی بیٹی ہوں. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جب حضرت خویلد کا جناب خویلد کا نام سنا اور بی بی پاک خدیجۃ الکبریٰ کو گویا آپ نے اپنی چادر اتاری ان کے سر پہ دی. ان کے بیٹا جب بیٹیاں گھر آتی ہیں، ویسے تو کچھ زیادہ ایج کا ڈفرینس بھی نہیں تھا لیکن ان سے کچھ ایج میں تو تھوڑی سی چھوٹی تھی. رسالت مآب سے جو ہے وہ ان کا سن تھوڑا سا زیادہ تھا لیکن حضرت ابو طالب سے جو ہے وہ کافی کم تھا کیونکہ ان کے باپ کی دوستی تھی. تو آپ نے ان کے سر پہ چادر دی، ان کو بڑی عزت سے اندر بٹھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب بتائیے کہ آپ تشریف کس لیے لائیں. انہوں نے کہا جی آپ مکے کے سردار ہیں تو مکے کی گلیوں سے میرے تجارتی قافلے کا سامان چوری ہوتا ہے. صحیح. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بغیر سوچے بغیر مطلب بلا توقف جواب دیا کہ آج کے بعد نہیں ہوگا، میں ابو طالب تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں. اچھا. بی بی خدیجہ اٹھ کے جانے لگیں تو ان کے غلام نے، میسرہ، ہم نے سیرت میں بھی اس کا نام پڑھا، میسرہ بہت خوبصورت آدمی ہے. میسرہ بی بی خدیجہ کا وہ غلام ہے جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رشتہ لے کے آیا تھا ان کی سہیلی نفیسہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو آیا تھا نا بندہ، اور وہ میسرہ وہ آدمی ہے جس کو بی بی خدیجہ نے رسالت مآب کے ساتھ تجارتی قافلے میں بھیجا تھا. یہ بھی سوال آتا ہے نا کہ حضرت خدیجہ نے پیغام کس کے ہاتھ پہنچایا تھا؟ میسرہ جو ہے نا وہ بزرگ تھا، یعنی اس کی ایج اس وقت بھی بہت زیادہ تھی، اس دور میں مکے کا وہ بزرگ تھا اور وہ بی بی خدیجہ کے والد کے دور سے یا ان کے بڑوں کے دور سے ان کے ساتھ تھا. وہ اس بی بی خدیجہ کا سب سے وفادار غلام تھا. بی بی اٹھ کے جانے لگیں تو اس نے کہا کہ بی بی ان سے پوچھ تو لیں کہ یہ کس طریقے سے روکیں گے. تو بی بی نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ بڑے سرداروں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کیا کیسے چاہتے ہیں. آپ تشریف لے گئیں. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بلایا، اپنے نوکروں کو بلایا، مکے کے جتنے سردار ہیں نا، مکے کے جتنے یہ بڑے ہیں ان کو بلا لو. انہیں کہو کہ ابو طالب کے گھر میں دعوت ہے. جب یہ خاندان کچھ کرتا تھا نا، یعنی دعوت ذیل شیرہ سے لے کے جب انہوں نے کوئی پیغام دینا ہوتا تو یہ کھانے پہ لوگوں کو بلاتے تھے. یہ ان کی جو ہے نا وہ اب سمجھ لیں کہ ان کی ڈگنیٹی تھی، یہ مہمان نواز تھے. یعنی سرکار ابو طالب کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں جب سرکار کے خطبے کی بات کرتا ہوں نا، جب سرکار کے نکاح کے خطبے کی آگے جا کے بات کرتا ہوں، سرکار ابو طالب نے وہ خطبہ کیا دیا ہے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس میں اور کون سی چیزیں آگے ساری کی ساری آج تک چل رہی ہیں. بالکل صحیح. یہ بہت خوبصورت جو ہے نا یہ چیپٹر ہے. یہ آپ نے ایسے یہ اچھا کیا یہ سوال پوچھ لیا مجھ سے. پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں، مکے کے سرداروں کو دعوت پہ بلا لیا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے. کھانا پیش کیا، بڑا پرتکلف کھانا پیش کیا. اس کے بعد فرمایا اچھا یہ اس خاندان کی ایک اور بڑی کمال کی، یہ بڑے حکمت سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ سامنے بلا کے بھی چور کو یہ نہیں کہتے تم چور ہو، نشانیاں ایسی بتاتے ہیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے، پشیمان ہو گئے. وہ انہوں نے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو خویلد میرے دوست تھے، خدیجہ ان کی بیٹی ہیں اور ان کا سامان مکے کی گلیوں میں سے چوری ہوتا ہے. عورت کا سامان چوری کرنا مردانگی نہیں ہے، پیغام پہنچانے کا طریقہ ہے. عورت کا سامان چوری کرنا مردانگی نہیں ہے. لیکن اتنے میں پھر ایک بندہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا ابو طالب ٹھیک ہے نہیں چوری کرتے لیکن ہم کریں کیا؟ مکے میں تو کاروبار نہیں ہے اور ہم جو ہیں وہ اتنے مالدار نہیں ہیں کہ ہم اپنا تجارتی قافلہ لے کے جائیں. جتنے خرچے میں وہاں تجارتی قافلہ لے کے جائیں گے اتنے سے زیادہ ہمارا خرچہ ہو جائے گا، منافع کیا ہوگا؟ صحیح. حضرت ابو طالب جو ہیں وہ مسکرا کے کہتے ہیں خدیجہ کے ساتھ تجارت کرو گے؟ اب بی بی پاک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کریں تم خدیجہ کے ساتھ تجارت کرو گے؟ ان کا جی بالکل کریں گے. ٹھیک ہے، تم میں سے جس کے پاس جو مال ہے وہ مجھے دے دے، جب خدیجہ کا جو ہے وہ قافلہ واپس آئے گا تجارت کر کے جتنا جس کا مال ہو اس سے دگنا مجھ سے لے لے. اوکے. جتنے لوگ تھے، جو کچھ سامان گھر تھا، کسی کے پاس کچھ تھا، جو کچھ بھی تھا وہ سارے لے کے انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صحن میں اکٹھا کر دیا. جب وہ سردار چلے گئے آپ نے بی بی خدیجہ کے نوکروں کو بلایا، انہیں کہا کہ دیکھو یہ سامان پورا کرو، یہی تمہارا سامان چوری ہوا تھا. جب وہ سامان چوری ہو گیا، جو مل گیا، بی بی خدیجہ تک خبر پہنچی کہ جی وہ سارا جو چوری ہوا سامان تھا وہ تو واپس آ گیا، وہ ابو طالب علیہ السلام نے واپس آ گیا. تو جب میسرہ دوبارہ جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بی بی کو کہنا
کہ یہ تمہارا سامان واپس آ گیا، لیکن جب تمہارا تجارتی قافلہ واپس آئے نا تو اس مال کا کچھ صدقہ مکے والوں کو دے دینا. سبحان اللہ. اس مال کا کچھ صدقہ مکے والوں میں بانٹ دینا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بی بی کا قافلہ مکے سے نکلا تو وہ لوگ جو چوری کرتے تھے وہ پہرے داری پہ تھے، سب کو پتا تھا کہ ہمارا مال ہے، ہمارا مال ہے. حکمت چیک کی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی. امیزنگ. ٹھیک ہے، یعنی ان سے مال بھی ریکور کروا لیا، پیغام بھی دے دیا بی بی خدیجہ کو کہ اپنے مال کا صدقہ ان کو دے دینا، وہ چور محافظ اور بن گئے. چور بھی محافظ بن گئے. اس سال بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنی روٹین سے زیادہ منافع ہوا. اب تاریخ یہ کہتی ہے، جس کے اوپر جو ہے نا محمد بن جریر طبری نے جب یہ لکھے واقعات تو اس میں لکھتے ہیں کہ 5,000 سونے کے سکے، 5,000 سونے کے سکے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنا 5,000 سونے کے سکے ہوں گے. 100 تولے کا 1 کلو، 5,000 تولے کے سکے 50 کلو سونا. طبری نے لکھا کہ بی بی پاک نے پھر پردہ کیا، اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، وہ 5,000 سکے اٹھوائے اور خود سرکار ابو طالب علیہ السلام کے دروازے پہ آئیں. ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا، عزت سے بٹھایا، انہوں نے کہا ہاں جی بیٹا کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ نے جو میرے مال کی حفاظت کی ہے، یہ میں آپ کو اس کا جو ہے وہ ریوارڈ دینے آئی ہوں، یہ اس کا بدلہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ہمارا وہ خاندان ہے کہ ہم اجرت لے کے کسی پہ احسان نہیں کرتے. تمہارے باپ نے میرا تعارف تمہیں نہیں کروایا؟ ان کا جی مجھے پتا ہے، میں اسی لیے آئی ہوں کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہو تو اس کا بدلہ اچھے طریقے سے چکانا. تو حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، مکے میں یہ 5,000 جو ہے نا سونے کے سکے بٹوا دو. ان کا جی میں آپ کے لیے لائی ہوں. انہوں نے کہا یہ 5,000 کے 5,000 سکے مکے میں اپنے غلاموں کو کہو کہ یہ ابو طالب نے بھیجے. بی بی پاک نے کہا کہ پھر مجھے حکم کریں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں کروں گی. اب یہ وہ مقام ہے جس کا ہم اپنی تاریخ میں پڑھتے ہیں. تو پھر ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھتیجا جوان ہے، اب کی بار اگر تمہارا جو تجارت کا قافلہ جائے تو میرے بھتیجے محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ بھیج دینا. پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ کے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے. اس طرح سے حضرت محمد یہ وہ صلی اللہ کہانی ہے علیہ جو وسلم پیچھے ہے حضرت ان ابو کی طالب پہلی علیہ ملاقات السلام. ہوئی. ٹھیک ہے، پہلی ملاقات تو بعد میں ہوئی نا، وہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں. پھر جب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا قافلہ تیار ہوا مکے سے جانے کے لیے، تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کے بی بی خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے. بی بی خدیجہ نے اس وقت جو اوپر وہ بالا خانہ ہوتا ہے جو اوپر والی منزل تھی، وہاں پہ آپ تشریف فرما تھی. آپ نے وہ پردہ فرمایا اور نیچے آئیں اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کو سلام پیش کیا، اور سرکار نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کو میں جو ہے وہ تمہارے تجارتی قافلے کے لیے جو ہے وہ بھیجنا چاہتا ہوں. کہ جی سارا آنکھوں پہ. اس وقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے. بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے میسرہ کو بلایا کہ میسرہ کاروبار کا کوئی کام تم نے نہیں دیکھنا، کوئی کام کاروبار کا نہیں دیکھنا، باقی سارے لوگ ہیں، تم نے مجھے صرف ایک چیز کی رپورٹ دینی ہے. یہ جو شخصیت ہے، یہ اتنے پاکیزہ چہرے، یہ جملے ہیں بیٹا، یہ اتنے پاکیزہ چہرے کے مالک ہیں، یہ اتنی مقدس جو ہے وہ ہستی مجھے لگ رہی ہیں، مجھے صرف ان کے بارے میں بتانا کہ یہ کیا کرتے ہیں، رہتے کیسے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، مجھے صرف ان کی رپورٹ دینا. یہ تاریخ میں ہم نے بھی اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھا تھا کہ میسرہ کو کہا تھا کہ رسالت مآب کی مجھے پوری رپورٹ دینا، اور ہمارے یہاں صرف ایک جملہ ہے کہ رسالت مآب کی ایمانداری کے بارے میں اس نے گواہی دی. جملے میں آپ کو بتاتا ہوں جو طبری نے اور تاریخ البیہ میں اور اس میں سارے جو سیرت کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. میسرہ ساتھ چلا گیا. جب قافلہ واپس آیا، بی بی نے پوچھا کہ میسرہ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ. تو میسرہ جو ہے وہ کوئی عام آدمی بھی نہیں ہے، میسرہ عیسائی ہے، عیسائی ہے صحیح، لیکن وہ کوئی عالم عیسائی آدمی ہے، بزرگ ہے مکے کا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے. اس نے کہا بی بی جو میں نے اپنی کتاب انجیل میں پڑھا ہے نا، تو جس نبی کے بارے میں بشارت ہے
مجھے لگتا ہے یہ وہ نبی ہیں. سبحان اللہ. یہ میسرہ کے لفظ ہیں. بی بی میں نے آج تیز ترین دھوپ میں ان کا سایہ زمین پہ پڑتے ہوئے نہیں دیکھا. بی بی جب ہمارے اوپر تیز دھوپ پڑتی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ بادل ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں اور صحرا میں جو ہے وہ چیزیں. بی بی میں نے رات کو دیکھا ہے کہ صحرا کے درندے جو ہے وہ ان کا طواف کرتے ہیں. بی بی میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ درخت جو ہے وہ جھک جھک کے ان کو سلام کرتے ہیں. بی بی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اور جو میسرہ کے جملے ہیں یہ میں آپ کو پھر بی بی خدیجہ طاہرہ کے جو یہ سیرت شام میں بھی ہیں اور طبری نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے. میں اس لیے اپنے سے کوئی کہانیاں کوٹ نہیں کر رہا ہوں. یہ کوئی جو ہے وہ فرضی, ہم نے چونکہ پڑھنا چھوڑ دیا اس لیے ہمیں لگتا ہے یہ فرضی چیزیں ہیں. میسرہ نے کہا بی بی آپ کی طہارت کی قسم, جس پاک بی بی کی طہارت کی قسم لوگ اٹھاتے ہوں, جس کی پاکیزگی کی قسمیں لوگ اٹھا کے اپنی بات کی صداقت بیان کرتے ہیں, وہ کتنی مقدس ہوں گی, کوئی شک نہیں. بی بی آپ کی طہارت کی قسم, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں. بی بی نے کہا میسرہ پھر میرا ایک کام کرو. اب یہ میں جملے کوٹ ان کوٹ کروں. میسرہ نے کہا, اب بی بی نے کہا یہ سامنے 80 اونٹ چاندی سے لدے ہوئے کھڑے ہیں, یہ تمہارے. وہ سامنے 100 اونٹ سونے کے لدے ہوئے کھڑے ہیں, وہ بھی تمہارے. یمن کی جتنی میری جائیداد ہے میں تمہارے نام لکھتی ہوں, میرا ایک کام کر دیں. قیمت چیک کریں, 100 اونٹ چاندی کے, 80 اونٹ سونے کے لدے ہوئے اور یمن کی جائیداد کا. میسرہ میں تمہارے نام کرتی ہوں, میرا ایک کام کر دے, میری سہیلی نفیسہ کو ساتھ لے جا اور ابو طالب کی حویلی میں جا, میرا رشتہ ان کو پیش کر. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی ملاقات نہیں ہوئی, ظاہری ملاقات نہیں ہوئی, صرف انہوں نے سن کے ہی شادی کا پیغام پہنچا دیا. میسرہ نے جس زبان میں کہا ہے نا, اور میسرہ نے جو کہا, بی بی بہت عالمہ ہے. بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی عالمہ ہے, آپ کا خیال ہی نہیں. وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں, عرب کی اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں, ملکہ عرب کہلاتی تھی, ملکہ عرب. آپ کا کیا خیال ہے کہ ملکۃ العرب ایسے ہی ان کا نام ہے؟ خدیجہ طاہرہ, یہ سرور انبیاء کے عقد سے پہلے کی بات بیان کر رہا ہوں میں آپ کو, عقد کے بعد کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں. یہ اس وقت بھی تھا ان کا کردار, اس وقت بھی یہ پاکیزگی اور طہارت کی جو ہے وہ معراج کے اوپر تھی پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. میسرہ نے پھر ہاتھ جوڑے جب بی بی نے کہا نا کہ یہ 100 اونٹ لے لے, یمن کی جائیداد لے لے, اور وہ بھی کوئی بہت کمال کا آدمی تھا. اس نے ہاتھ جوڑے, اس نے کہا بی بی میں ساری زندگی آپ کے کام اجرت لے کے کرتا رہوں, آپ کا ملازم ہوں, اس کام کی اجرت نہیں لوں گا. ان کا بی بی نے کہا کہ ہم اجرت دیے بغیر کام نہیں لیتے. ان کا پھر ٹھیک ہے بی بی, اگر آپ کا عقد ان سے ہو جائے, مجھے لگتا ہے کہ وہ نبی ہیں, پتہ نہیں میں جب وہ نبوت کا اعلان کریں گے میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. وہ بزرگ تھا, میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا, لیکن ان سے کہنا اگر آپ کا ان سے عقد ہو جائے, انہیں کہنا کہ میرے نبی عیسیٰ کے سامنے میری شفاعت کر دیں. سبحان اللہ. یہ میسرہ کے جملے ہیں. اور پھر جب عقد ہوا ہے تو پہلا جملہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بولا ہے وہ بھی کمال کا ہی ہے. اب یہاں پہ رشتہ آتا ہے, بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا رشتہ جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت ابو طالب کے گھر پہنچتا ہے. اور اس سے پہلے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ ایسے ہی ہے. سرور انبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ چچا بی بی خدیجہ کی طرف سے آپ کو ایک پیغام آئے گا, اس کو مان لیجئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ سرور وسلم کو انبیاء پہلے پتا صلی تھا. اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کائنات کے رازوں کو. بیٹا ایک چیز بات سمجھو میری, اللہ غیب ہے, بے شک ہمیں تو نہیں پتا اللہ کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے, کیسا ہوتا ہے, نور ہے, کیا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر اتنی مقدس ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے, ہم نے مان لیا. ہمیں نہیں نظر آتا, ہم نے مان لیا. ہمیں نہیں سمجھ آتا, ہم نے مان لیا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیزوں کا نہیں پتا تھا. یعنی ہم جس سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس عقیدے کے قائل ہیں کہ ان کی اونٹنی کو پتا تھا کہ کس کے گھر جا کے ٹھہرنا ہے. یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کہ سے بھی کچھ سینکڑوں سال پہلے وہ طبہ الخیری نے جب یہ ان کے بڑوں کو یہ گھر بنا کے دیے تھے تو ایک خط لکھا تھا نا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام, اس آخری نبی کے نام, کہ یہ تمہاری اولاد میں رہے گا, جب وہ نبی یہاں آئیں گے ان گھروں میں ٹھہریں گے تو یہ خط دے دینا. ٹھیک ہے, تو پھر اونٹنی بھی انہی کے گھر جا کے ٹھہری, ایسے ہی ہوا جہاں سینکڑوں سال پہلے سے خط موجود تھا. اونٹنی کو پتا تھا جس کی اونٹنی ہے
جس کی وجہ سے یہ نور ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا ظہور ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے، ان کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ من ذالک. سرور انبیاء کو پتا تھا. جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پیغام آئے گا تو اس کو مان لیجئے گا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ذہنی طور پہ تیار تھے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ادھر بی بی کا رشتہ ان کی سہیلی نفیسہ اور میسرہ لے کے آئے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تحفے نکال کے دیے، وہ تحفے پہلے سے تیار تھے. ہم اتنا سا جملہ پڑھ کے کہ آپ نے اپنے بہت سارے گفٹ نکالے، تحفے نکالے اور ان کو کہا کہ یہ ابو طالب کی طرف سے بی بی کو دے دینا، ٹھیک ہے. بی بی پاک خدیجۃ الکبریٰ کا ادھر سے جو ہے وہ آئے اور اسی وقت بات طے بھی ہو گئی. اب یہ اس میں بھی ایک راز ہے، بی بی نے اپنا رشتہ کیوں بھیجا، اس میں بھی ایک راز ہے. اس میں کیا راز ہے؟ اس میں بھی بیٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی عظمت دکھانا چاہ رہا تھا، سرکار ابو طالب کی، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی، کہ یہ لوگ جو ہے یہ رشتہ مانگنے نہیں جائیں گے، ان کے گھر آئے گا سارا کچھ چل کے. سبحان اللہ. یہ وجہ وجود کائنات ہیں، ان کے گھر آئے گا. پھر اس کا بدلہ کیا دیا؟ پھر پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سرکار سلام اللہ علیہا کی جو عزت ہے، جو تکریم ہے، وہ پہلے تو ایک سردار کی تھی، ایک مطلب سردار زادی کی تھی. وہ کائنات کی مالکن، ازواج مطہرات میں سب سے پہلی، سب سے زیادہ، یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ، باقی کہا جاتا ہے نا کہ باقی کسی زوجہ کو رسالت مآب جو ہے وہ مطلب پہلے جو ہے وہ ہوا، ان کے پہلے نکاح ہوئے تھے یا سرکار نے ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ عزت کی چادر رکھی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن سرکار ختمی مرتبت کا پہلے کوئی بیاہ، کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. سرکار ختمی مرتبت سب سے پہلی مرتبہ پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے. اور دونوں کا ایج ڈفرنس کتنا تھا؟ سرکار کی 25 ایئرز ایج تھی اور بی بی کی 40 سال، 15 سال کا ڈفرنس. 15 سال. ٹھیک ہے. لیکن سرکار کی اولاد جو ہے وہ پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے، ہم سادات جتنے بھی ہیں، پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد، پاک بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہماری تو جدہ وہ ہیں، ہماری تو جد وہ ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کا خون ہے، ان کی وجہ سے ہے سارا کچھ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سارا کچھ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنی ذات تو کسی کی بھی کچھ نہیں ہے، سارے انسان ہیں، سارے انسان ہیں، لیکن ان میں ڈفرینشیٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں. اچھا، پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب عقد کا ٹائم آتا ہے تو یہ بھی، اب میں جس کی بات کر رہا تھا خطبہ، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارات نکلتی ہے سرکار ابو طالب کی حویلی سے. مکے کے سارے لوگ ساتھ ہیں، یہ بہت بڑی بارات ہے مکے کی، یعنی یہ دونوں خاندان ہیں اور دونوں امیر ہیں، اور کئی دن تک پورے مکے کو اس گھر سے بھی کھانا ملتا رہا، اس گھر سے بھی کھانا ملتا رہا، وہ گھر بھی لنگر کراتا رہا، یہ گھر بھی لنگر کراتا رہا. دونوں امیر ہیں، دونوں سردار ہیں، دونوں مکے کے عظیم ترین لوگ ہیں. اور جب خطبہ، اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک چیز یہاں روک کے، آج بھی جب ہم نکاح پڑھتے ہیں شریعت محمدی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایجاب سب سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، پھر لڑکے سے قبول، ایجاب و قبول میں پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، پھر لڑکے سے اجازت لی جاتی ہے، پھر نکاح کا خطبہ دیا جاتا ہے. یہ سیم پروسیس سرکار ابو طالب شریعت محمدی کے آنے سے پہلے سے کر رہے تھے. سرکار ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس جو ہے وہ پہنچے تو پردے کے اس طرف پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا موجود تھیں، اور اس طرح سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. آپ اٹھیں، اٹھ کے بی بی خدیجہ کے پاس گئے. اس نے کہا کہ بی بی اجازت ہے میں تمہارا نکاح اپنے بھتیجے محمد سے کر دوں. آج بھی ہم اسی طریقے سے نکاح نہیں پڑھتے، ایسے ہی کرتے ہیں. شریعت تو اس وقت آئی نہیں تھی، شریعت کو تو جملے تھے ہی نہیں. میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہا کہ ایک جملہ اس پورے خاندان کی زبان سے ہمیشہ ملا ہے، سرکار عدنان سے لے کے سرکار عبد المطلب سے لے کے سرکار ابو طالب سے لے کے سرکار عبداللہ سے لے کے سرکار حمزہ سے لے کے آخر تک ایک جملہ دین آنے سے پہلے بھی، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ جملہ تو ہمیشہ ان لوگوں کی زبان پہ رہا ہے.
تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جب نکاح کا خطبہ پڑھا نا، یہ خطبہ پڑھنے والا ہے بیٹا، یہ خطبہ جو ہے نا، ہم ایسے کہ جو خطبہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے رسالت مآب کے عقد کا پڑھا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلامی تاریخ اور اسلام کی شریعت کے جو بنیادیں ہیں، یعنی اس وقت دین نہیں ہے لیکن دین کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور رکھنے والوں میں سرکار ابو طالب علیہ السلام. سرکار ابو طالب اٹھ کے گئے ہیں، بی بی پاک خدیجہ سے اجازت لی ہے، اجازت لے کے آ کے وہاں بیٹھے ہیں، اور پھر بی بی خدیجہ کے خاندان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ اے خویلد کے خاندان کے لوگوں، اور بی بی سے پوچھ کے بتاؤ جو حق مہر ہے وہ مجھے بتاؤ، میں ابھی ادا کرتا ہوں. تو بی بی نے اس وقت کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ حق مہر جو ہے وہ اب مجھے کوئی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، ہم سردار ہیں. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، مکے کو کھانا کھلا دیجیے. بی بی کا حق مہر یہ تھا. ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اب نکاح کا خطبہ شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. بے شک وہ رب کہ جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. ہم اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ذریت اسماعیل میں رکھا. ہم اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں خانے کعبے کی جو ہے وہ وجہ سے عزت دی. پھر آگے جملے ہیں، اب انبنا صفا والمروہ، ہم صفا والمروہ کے بیٹے ہیں، ہم منا اور زمزم کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جملے ہیں آٹھ چیزیں کہ ہمارے خاندان کو اللہ نے 8 چیزوں سے نوازا ہے. شجاعت دی ہے، حکمت دی ہے، علم دیا ہے، کتاب دی ہے، ہمیں سخاوت دی ہے، یعنی پوری 8 چیزیں. اور یہی جملہ بین ہی، میں آپ کو صرف یہی جملے یزید کے میدان دربار میں سرکار سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا ہے، اس میں بھی یہی جملے یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے. انا ابن صفا والمروہ، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و کعبہ، میں زمزم اور کعبہ کا بیٹا ہوں. جہاں اپنا تعارف کرایا سرکار سید سجاد نے، وہ حضرت ابو طالب کا دیا ہوا رسالت مآب کے نکاح کا خطبہ ہے، جہاں سے آپ نے اپنی تقریر شروع کی ہے. وہاں پہ سید سجاد نے بھی انہی 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے خاندان کو ان 8 چیزوں سے مزین کیا ہے. کس نے کہا تھا سب سے پہلے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے. یہ وقت بدلتا ہے، یہ پرسنالٹی سیم ہے، ان کا کردار، ان کی چیزیں، ان کا گھرانہ ایک ہی ہے. یعنی رسالت مآب کے بعد جو ہے وہ رسالت مآب کی اولاد، ان کے آگے نواسے، ان کے نواسوں کے بچے، یعنی وہ 4تھی 5ویں جنریشن کے بعد بھی سید سجاد امام زین العابدین کھڑے ہو کے اسی جملوں سے اپنا خطبہ شروع کر رہے ہیں. شہادت ہو چکی ہے، سفر شام کا گزر چکا ہے، بیویوں کی چادروں کے اوپر حملہ ہو چکا ہے. زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، مالک تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے. یہ گھر ہمسا گھر نہیں ہے بیٹا، یہ گھر ہمسا گھر نہیں ہے. پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ کا جو نکاح کا خطبہ ہے نا، اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو وہ ضرور پڑھنا کہ جو ابو طالب علیہ السلام نے دیا تھا اور کس طرح دیا تھا. پھر پاک بی بی سیدہ کا نکاح ہو گیا تو رسالت مآب کھڑے ہوئے. اب بظاہر کسی نے رسالت مآب کو نہیں بتایا، تاریخ اس بات میں خاموش ہے. آپ نے اٹھ کے کہا کہ میں اس بات کا جو ہے وہ وعدہ کرتا ہوں جو میسرہ نے آپ سے کہی تھی. اب میسرہ نے بی بی کو کہا تھا کہ ان کو کہنا کہ میرے نبی کے سامنے میری شفاعت کریں. بالکل، بشارت سب سے پہلے شفاعت کی بشارت کس کو دی؟ میسرہ کو. ابھی نبوت نہیں آئی، ابھی نبوت کے اعلان میں 15 سال باقی ہیں. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ان کے نبی تھے، سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس سے پہلے، کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم سے ضرور میسرہ کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. پھر یہ جو ورقہ ابن نوفل ہے، یہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ورقہ ابن نوفل بھی تو جو ہے وہ عیسائی تھا، انجیل کا عالم تھا. بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب پہلی وحی آئی ہے تو اس کے پاس گئی نہیں. جب پہلی وحی جو ہے وہ آئی تو آپ نے جو ہے اس نے کہا کہ بی بی یہ جو آپ جو ہے وہ روایات بیان کر رہی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ آخری نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر انجیل میں ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم نے جو ہے وہ شفاعت کی تھی کہ میں تمہیں آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں، نسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. ان کا یہ وہی احمد ہیں،
یہ وہی محمد ہیں یار. اگر میں زندہ رہا اور اگر انہوں نے جب اعلان کیا نبوت کا تو میں ضرور ان کا کلمہ پڑھوں گا, لیکن اگر میں زندہ نہ رہا, ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا اگر میں زندہ نہ رہا تو انہیں کہنا میرے لیے دعا کر دیں. سرکار ختمی مرتبت نے ورقہ ابن نوفل کے لیے بھی دعا کی ہے. یہ پہلے سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ گھر عام سا گھر ہے؟ یہ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کوئی عام سی پرسنالٹی کا نام ہے؟ یہ عام سی پرسنالٹی ہے. یہ صرف اس لیے مقدس نہیں ہے کہ ان کا, میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ بیٹا رشتے داریاں عزت کی بنیاد نہیں ہوتی اس گھر میں, ہر شخص آئیڈینٹیکل ہوتا ہے. صحیح کہا آپ نے. رسالت مآب سرور انبیاء, دیکھو ایک اور چیز, رسالت مآب نے جو کیا وہ سنت ہے نا, جو کیا وہ سنت ہے. رسالت مآب نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. رسالت مآب کی بیٹی جب تشریف لاتی تھیں پاک بی بی سیدہ طلال امین سلام اللہ علیہا, تو رسالت مآب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. آج تک یہ سنت کیوں نہیں ہے کہ بیٹی آئے گی تو باپ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا؟ یہ سنت کیوں نہیں ہے؟ جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سجدے میں ہیں اور آپ ان کے جو ہے وہ کمر پہ آ جاتے ہیں اور سجدہ لمبا کر دیا, تو آج تک یہ سنت کیوں نہیں ہے کہ جب بھی کوئی نواسا جو ہے وہ نماز پڑھانے والے امام کے جو ہے وہ اوپر آ جائے گا تو سجدہ لمبا ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ رشتہ داریوں کی بنیاد پہ تھا ہی نہیں. یہ تو ہے. وہ بیٹی کے لیے نہیں تھا, وہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے تھا صرف. رشتہ داری کوئی بنیاد نہیں ہوتی, کوئی رشتہ داری بنیاد نہیں ہوتی کہ جو وہ یہ نواسے ہیں تو ان کو ملے گا, یہ نہیں ہے. وہ آئیڈینٹیکل ہیں. پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آئیڈینٹیکل ہیں. ہم آج تک جو ہے وہ کملی کا ذکر کرتے ہیں, کالی چادر کا ذکر کرتے ہیں کہ رسالت مآب کالی چادر اوڑھتے تھے. دی کس نے تھی؟ دی حضرت خدیجہ نے. بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, جس کے لیے سورہ مدثر اتری تھی, بعد میں اتری تھی. بی بی پاک خدیجہ پہلی وہی کی ہم نے سنی نہیں کہ رسالت مآب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بی بی مجھے سردی لگ رہی ہے, کب کپی تاری تھی. آپ نے وہ کالی چادر اتاری, وہ جو یمانی چادر تھی جو تھی وہ آپ نے رسالت مآب کو دی. رسالت مآب نے وہ چادر اوڑھی. بعد میں قرآن پاک میں یا ایھا المدثر, چادر اوڑھنے والے, چادر تو پاک بی بی نے دی تھی. یعنی یہ گھر وہ ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اللہ نے اتارا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ماں نے چادر دی سورہ مدثر, ایک چادر بی بی نے بھی دی تھی, پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے. تو پھر قرآن پاک میں آیت تطہیر اتر گئی تھی. حدیث کے ساتھ جو ہے آیات تطہیر جو ہے کہ رسالت مآب نے کہا کہ میرے بدن میں ضعف ہے, تو آپ نے اپنی چادر دے دی. وہ چادر, ماں چادر دے تب بھی آیت اترتی ہے, بیٹی چادر دے تب بھی آیت اترتی ہے. یہ گھر عام سا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی تو تھا کہ جیسے مجھے حضرت خدیجہ نے سپورٹ کیا ہے ویسے کسی نے نہیں کیا. دیکھو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی میں نے آپ کو معیشت کا بتایا کتنی بڑی معیشت تھی. اور پھر جب بی بی خدیجہ دنیا سے پردہ کرتی ہیں شیب ابی طالب کے 3.5 سال بعد, جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں, تو اس وقت ان کے پاس مال نہیں ہے. وہ اتنی بڑی امپائر گئی کہاں؟ اتنی بڑی امپائر, یعنی جس کا میں نے صرف آپ کو صرف اندازہ دیا تھا کہ ایک قافلہ ایک سال میں ایک چکر بھی لگائے تو کم سے کم وہ 2 لاکھ تولے سونا جو ہے وہ کماتا ہے. ایسے ہی ہے. تو 2 لاکھ تولے سونا یعنی 20,000 کلو سونا, اگر ہر سال کا ایک بھی کم سے کم آئیڈیا ہے, وہ تو ہر سال کا ایک کہاں پہ تھی اتنی بڑی امپائر؟ وہ گئی کہاں؟ وہی روایت کہ سونے کے ڈھیر لگا دیتی تھی, جاؤ قرضے معاف کیے, سونے لے لو, سرکار کا کلمہ پڑھو. یہ جو مکے میں جو لوگوں نے, جن لوگوں نے کہا وہ کلمہ پڑھ کے پھر مکر گئے, پھر وہ مطلب بی بی کا پیسہ نہ ہوتا اسلام تو کھڑا ہی نہ ہو سکتا. بالکل. بی بی پاک کی معیشت اور سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جرت, یہ 2 وہ چیزیں ہیں. جب اسلام کا پودا مکے کی زمین میں لگتا ہے نا تو اس وقت وہ پودا کمزور ہے. یہ 2 ایسے قلعے ہیں اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد لگائے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی ہے, اور اس وقت تک حفاظت کی ہے کہ جس وقت تک اسلام اتنا مضبوط نہیں ہو گیا کہ اب اس نے پوری کائنات پہ رول تو کرنا ہی تھا, لیکن اللہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے. تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا صرف زوجہ مطہرہ نہیں ہے, وہ محسن اسلام ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام ہے, محسن نبوت ہے. اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں تک نہیں مسکرائے. سال پورا, عام الحزن,
ایک پورا سال عام الحزن ہے. سرکار پاک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وصال اور سرکار ابو طالب کے وصال کے بعد عام الحزن ہے. اور وہ آخری سال ہے، اس کے بعد حکم ہو گیا کہ مکہ چھوڑ دیں. وہ آخری سال ہے، ٹھیک ہے، یعنی 13 سال مکے کا قیام ہے صحیح، اور جس میں آخری 3 سال یعنی 9 ساڑھے 9 سال اسلام کی تبلیغ ہو چکی. اس 9 ساڑھے 9 سال تبلیغ میں بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کو، ان کی محنت کو، ان کے خرچے کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس وقت کی موٹر ویز کی مالک ہوں، جن کے غلاموں کی خیموں کو باندھنے والی رسیاں سونے سے جڑی ہوں، ان کی ساری امپائر شیب ابی طالب میں بلیک میں آٹا خریدتے ہوئے غرق ہو گئی. مکے کے بڑے بڑے سردار تھے نا، سارے موجود تھے. سرکار عبد المطلب کے بیٹے بھی موجود تھے. کسی نے رسول اللہ کو آ کے کوئی آٹے کا کوئی توڑا ہی دیا ہو؟ تاریخ بتا دیں، تبری میں، تاریخ حلبیہ میں، سیرت حشام میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے. شیب ابی طالب جو ہے یہ ہے 9 ساڑھے 9 سال، اور وہاں پہ ہیں کون؟ یہی عمار بن یاسر، بلال، حضرت حمزہ، یہ سارے لوگ ہیں نا. یہ بڑے بڑے سارے نام جو رسالت مآب کے وفادار ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں وہی ہیں نا. بالکل. باقی تو وہ جو اتنے سردار تھے وہ تو سردار ایک طرف تھے، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. وہ ساری جائیداد، وہ سارے وہ غلام، سارے کے سارے صرف اس لیے بی بی کا ساتھ چھوڑ گئے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا کلمہ کنہوں نے پڑھا؟ سب سے پہلی آ کے وحی کی بشارت کس نے دی؟ سب سے پہلے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کس نے کی؟ رسالت مآب نے یہی تو کہا کہ جب سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی. وحی آتی ہے اور وحی کے بعد پہلی ملاقات پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہے. اور بی بی نے کہا کہ بے شک آپ سچے ہیں. بی بی نے تصدیق کی، ایسے ہی کر دی. آپ کوہ صفا پہ جاتے تھے 15 20 دن وہاں رہتے تھے، تو اتنی دشوار گزار پہاڑی ہے. آج بھی آپ لوگ وہاں جاتے ہیں جبل نور پہ چڑھتے ہوئے تو بڑا مشکل ہے. تو کھانا رسالت مآب کا جور وہ کون لے کے جاتا تھا؟ اتنی بڑی مالکن، اتنی بڑی امپائر کی مالکن خود لے کے جاتی تھی، نوکر کو نہیں بیچتی تھی. یعنی اسلام میں بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کیسے کرے گی، اس کا اسوہ حسنہ بھی پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت کی ملٹی بلینئر، اس وقت کی خود جاتی تھی دشوار گزار پہاڑیوں سے چڑھتے ہوئے. ان پہاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے بندے کو اچھا خاصا جو ہے نا وہ ٹائم لگ جاتا ہے. آج چلو سیڑھیاں بن گئی ہیں، اس وقت تو نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کوہ صفا جو تھا وہ ایسا ہی تھا، یا جبل نور جو تھا وہ ایسا ہی تھا. یہ جبل نور کے اوپر، چونکہ جبل نور وہ جگہ تھی جہاں مکے والے عموماً جنگ کے دنوں میں مکے سے ہٹ کے صفا کی پچھلی سائڈ کے اوپر اس طرف جا کے جبل نور میں پناہ لیا کرتے تھے. وہی جب میں نے آپ جو ہے وہ ابرہہ کے ہاتھیوں کا ذکر کیا تھا، تو جبل نور میں پناہ دینے کی بجائے ابو قبیس میں کہا تھا عبد المطلب نے. یہ خاندان سب کچھ جانتا ہے، ان کو پتہ یہ کون لوگ ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کے مالک ہیں. یہ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس گھر کی جو ہے وہ آئیکن ہے. پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ کی قربانیاں آپ سوچ سکتے ہیں. وہ سارا دن روزانہ کی بنیاد پہ سونا صدقہ کرتی تھی، صرف رسالت مآب کے چہرے کا. وہ اتنا بڑا صدقہ. وہ جو سرکار ابو طالب نے کہا تھا کہ مکے میں نا یہ اس مال کا صدقہ بانٹ دینا، وہ ساری زندگی اس مال کا صدقہ بانٹتی رہی ہے. ان میں یہ سارا مکہ ان کا صدقہ ہی کھاتا تھا رسالت مآب کا. بے شک ایسے ہی ہے. یہ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور رسالت مآب کا جو دور ہے یہ تقریباً یہ 30 سال پہ محیط ہے. 28.5 29 سال، تقریباً 30 سال پہ محیط ہے. یہ 30 سال کا دور اسلام کا سب سے روشن دور ہے. سبحان اللہ. پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صرف ازواج مطہرات میں سے ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسے قلعے کا نام ہے، ایک ایسی حصار کا نام ہے، ایک ایسی نگہبانیت کا نام ہے. یہ اللہ نے لگائے تھے نگہبان سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لیے. یعنی قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ
جو ہے وہ ثروت مند نہیں پایا، یعنی ہم نے آپ کو آئلن فاغنا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، تو اللہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اور پھر ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی پرورش کی، تو کس نے پرورش کی؟ پرورش کی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، اور مال دیا پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ آیت آپ کی آئی ہوئی ہے۔ اب ایک اور چیز میں پھر بتاؤں، میں بھی اسی بات کے اوپر بات کرتا ہوں، کیا ہم یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو لا ریبہ فی کتاب ہے اس میں کوئی کمی ہے، کچھ حکم ہے، کچھ ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ جو آیت آتی ہے یہ واقعات کے بعد، یعنی ایک واقعہ ہوتا ہے اس کی آیت آتی ہے، تو کیا قرآن پاک نعوذ باللہ ان واقعات کا پابند تھا، یا یہ واقعات قرآن پاک کے پابند تھے؟ قرآن پاک کی آیات کے مصداق واقعات ہوتے تھے اور پھر قرآن پاک نازل ہوتا تھا۔ یہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، قرآن ایک مکمل کتاب ہے، قرآن ایک جو ہے وہ بڑی مضبوط کتاب ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ کسی واقعے کا پابند نہیں ہے، واقعات اس قرآن کی صداقت کے لیے ہو رہے تھے۔ وہ کائنات کا مالک جو ہے وقت کا مالک ہے، جس نے کہ اس کائنات کو جو ہے وہ قائم کیا، کل یوم ہوا فی شان کا مالک ہے، وہ جو کردگار ہے، وہ خالق ہے، جو کن کہہ کے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن کہہ کے کائنات بنا دیتا ہے۔ وہ قرآن پاک کو جب اس نے نازل فرمایا تھا، جب اس نے قرآن پاک کو تخلیق کیا تھا عالم قدم میں، ٹھیک ہے، تو جب وہاں تخلیق کیا تھا تب بھی اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ ان پرسنالٹیز کو اس نے رسالت مآب کے گرد جمع کر دیا تھا اللہ نے کہ یہ لوگ ایسے کریں گے اور پھر قرآن پاک کا ظہور ہوگا۔ یہ لوگ وجہ ہیں اس اسلام کے پھیلنے کی، یہ لوگ وجہ ہیں اس اسلام کی جو ہے وہ ترویج کی۔ یہ لوگ عام لوگ ہیں۔ آپ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا، یعنی جن کی اولاد میں سے امامت جو ہے وہ ظہور کرتی ہے، بالکل جن کی بیٹی کا یہ مقام ہے، پاک بی بی سیدہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ مقام ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کے تعظیم کرتے ہیں۔ وہ مقام ہے کہ جو کائنات میں حدیث میں آتا ہے کہ جب عرش کے فیصلے ہو چکیں گے تو پھر آواز گونجے گی عرش میں سے کہ سب لوگ اپنی آنکھیں بند کر لو، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ تو حشر کے میدان میں تو انبیاء بھی ہوں گے، ان کو بھی حکم ہوگا آنکھیں بند کرو۔ طہارت کا عالم، پاکیزگی کا عالم، آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہے؟ یعنی وہ پاکیزگی، وہ حجاب اللہ کہ جس کے سامنے نبوت کھڑی ہے، جس کے پیچھے امامت کھڑی ہے۔ مولا کائنات جو ہیں ان کے شوہر ہیں، ان کے پیچھے مباہلے میں یہی تو سین لوگوں نے دیکھا تھا، جو نجران کے جو ہے وہ عیسائیوں نے دیکھا تھا، ان کو تو وہی ان کی کتابوں میں ذکر تھا کہ ایک طہارت کا حال ہے، اس کے سامنے نبوت ہے اور اس کے پیچھے امامت چل رہی ہے۔ صحیح، یعنی آپ سمجھیں کہ اس طہارت کا عالم کیا ہوگا کہ رسالت مآب سرور انبیاء جہاں پیر رکھتے ہیں، بی بی اس کے اوپر پیر رکھتی ہیں، اور جہاں بی بی پیر رکھتی ہیں اس کے اوپر مولا کائنات پیر رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے تو پیر کا نشان نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ ان کے پاؤں کا نشان بھی نہ زمین نہ آسمان نے دیکھا ہے۔ ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی بھی جو ماں ہو، ان کا مقام کیا ہوگا؟ بالکل وہ جن کا نام، یعنی میں تو اس نام کی ملکہ عرب ان کا لقب ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد سے پہلے خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہیں پاکیزگی میں، رسالت مآب سرور انبیاء کے عقد سے پہلے۔ وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوں گی، وہ کیا مقام ہوگا، وہ کیا کس لیول کی ہوں گی۔ بیٹا ہم تو 10 لاکھ سال باتیں کرتے رہے، ہم تو ان کی جوتی کا صدقہ بھی نہیں بیان کر سکتے، ہم تو ان کی جوتی کے لگی ہوئی مٹی کی تعریف نہیں کر سکتے، وہ اتنا بڑا مقام ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر، لیکن تھینک یو سو مچ۔ آج کا جو ایپیسوڈ تھا اس پہ آپ نے جو حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی اور ان کی جو زندگی کے واقعات اور ان سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ ویلکم بیٹا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی پرسنالٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے کردار پر بات کی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ۔